کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ منطقی کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو اس کا ترجمہ کرو نا، وہ منطقی کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کلمہ دات کس کی قسمیں ہیں؟ ہاں مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم کلمہ ادات۔ تو کلمے کی کیا تعریف ہے؟ جو وضع ہو، ہاں بولو بولو۔ اچھا تو کلمے کی پھر وہاں منطق میں کتنی قسمیں ہیں؟ منطقی کلمہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ بات کرتے ہو تو پورا دیکھ کے آیا کرو نا۔ جب منطقی کلمے کو تم نے چھیڑ دیا تو اب تو اس کا مال بیان کرنا تو پڑے گا۔ منطقی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ منطقی کلمہ جو ہے یہ باعتبار ذات امر مستقل ہے کہ غیر امر مستقل ہے؟ باعتبار مفہوم ذاتی امر مستقل ہے۔ کیوں امر مستقل ہے؟ زمزمیمہ کا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں نسبت الفاعل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس میں نسبت جز ہو، ایک جز غیر مستقل ہو تو مرکب غیر مستقل ہوتا ہے کہ مستقل ہوتا ہے؟ پھر یہ کیا ہے، مستقل ہے کہ غیر مستقل؟ چلو چلو آگے چلو، پورا دیکھ کے آیا کرو۔ ہاں اچھا آگے چلو۔ تو کلمہ ایک منطقی کلمہ ہے، ہاں کلمہ لغوی، وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہاں اصطلاح نحو میں ٹھیک ہو گیا۔ ہاں یہ جو کلمہ بولا ہے اس نے ہاں تو بتا دیا کہ میاں یہاں پر کلمہ منطقی یا لغوی مراد نہیں ہے، کیونکہ کتاب نحو کا طالب علم نحو پڑھ رہا ہے، استاد نحو پڑھا رہا ہے، تو یہ سب قرینے ہیں کس بات کی؟ کہ کلمہ نحوی مراد ہے۔ چلو
ہاں یعنی معہود کا ذکر سابقاً ضروری نہیں ہے، بلکہ معہود کا متکلم اور مخاطب کو علم ضروری ہے۔ ہمیں آئیے تو جب مذکور ہونا ضروری نہیں ہے تو اگر پہلے وہ کلمہ الف لام اگر عادی لیا جائے ہاں تو معہود کا پہلے ذکر تو ضروری نہیں ہے، اتنا ہے کہ وہ مخاطب اور متکلم کو معلوم ہے۔ تو وہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ نحویہ، مخاطب کو بھی معلوم ہے، متکلم استاد کو بھی معلوم ہے، شاگرد کو بھی معلوم ہے۔ چلو یہ وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَادِ الْخَارِجِي بِإِرَادَةِ الْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ النُّحَاةِ، جو نحویوں کے زبان پر جاری ہے، بس وہی کلمہ مراد ہے یہاں پر، تو نحویوں کا کلمہ مراد ہے اصطلاح نحو میں۔ چلیے آگے۔ رمیتھا، حقیقتاً او حکماً، مہملاً کانا او موضوعاً، مفرداً کانا او مرکباً۔ اچھا بولو۔ ہاں ہاں تکلف، یہ تین معنی ہیں لفظ کے۔ ہاں شارح فرماتے ہیں علامہ جامی کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ مطلق رمی۔ وہ دو باقی جو معنی ہیں ہاں رمی بالفم یا تکلم، وہ مراد نہیں ہے، تو یہ مراد لے لیا، وہ مراد نہیں لیے، کیوں؟ لفظ کا استعمال اول معنی میں جو مطلق رمی، ہاں یہ خالی ہے، یا یہ لفظ کا معنی حقیقی ہے یا مجازی۔ اگر حقیقی ہو تو ہمیں عمومی مشترک لازم ہے کہ یہ رمی بالفم اور تکلم اس کے فرق دونوں افراد ہیں اس کے۔ افراد ہیں مطلق رمی۔ اچھا اور آگے؟ اور اگر مطلق رمی لفظ کا مجازی معنی تو پھر یہ رمی بالفم اور تکلم یہ لفظ کا حقیقی معنی ہے، ہاں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم ہے۔ آج جب یہ مجازی معنی ہو تو حقیقی معنی پھر ان دونوں میں سے کوئی ہوگا، کون؟ تکلم یا رمی بالفم، تو کوئی بھی ہو مطلق رمی تو ان دونوں میں پایا جاتا ہے، وہ خاص ہے، ہر ایک خاص ہے، یہ عام ہے اس سے، تو عام تو خاص کے ضمن میں پایا جاتا ہے، تو جب وہ متحقق ہوگا تو یہ تو اس میں ہوگا۔ تو میں آگئی ہے، تو یہ پھر جمع والمجاز ہو جائے گا۔ چلو آگے۔ اس جگہ میں مراد مطلق رمی ہے، ہاں اس تعین کے ساتھ ہاں کہ مطلق رمی جو ہے معنی حقیقی ہے، یہ اور وہ ہاں استعمال میں نقل ہوا تکلم مطلق رمی جو ہے یہ معنی حقیقی ہے، اور وہ دونوں اس کے افراد ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ معنی مجازی ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز آ جائے، وہ مجازی نہیں ہے، ہاں وہ اس کے افراد ہیں۔ چلو
اس لیے فرمایا فی اللغت الرمی، لغت میں رمی کو کہ مطلق رمی کو. چلو جی آگے. اس سے یہ یقال سے کیا کرنا چاہتے ہیں علامہ جامی، یہ عبارت کیوں چلاتے ہیں؟ ہاں ہاں، اس پر دلیل دیتے ہیں چونکہ یہ بات کہ رمی اس کا معنی ہے، یہ لغوی مسئلہ ہے، یہ علم لغت کا مسئلہ ہے. اس لیے لغوی گویا کہ لغت عرب میں جو محاورات اور جو اشعار مشہور ہوتے ہیں نا جس معنی میں، ان سے پھر لغات میں استدلال کرنا صحیح ہوتا. ہاں تو یہ ایک مقولہ ہے عرب کا، تو عربوں کے مقولے سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ رمی جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ مطلق رمی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. مثال ہاں یہ دیکھو لفظ النوات کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تو لفظ بمعنی رمی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ مطلق رمی. اس کے ساتھ کوئی قید لگائیے کہ رمیتھا بفم یا تکلمت، کچھ نہیں. ہاں چلو جی. کیا ہاں لفظت النوات، لفظت مثال میں یہ ہے نا، تو لفظت تو کیسے ہوتا ہے؟ لفظ کیسے ہوتا ہے؟ ما یتلفظ به الانسان، تو ممثل کیا ہے کہ لفظ بمعنی مطلق رمی. تو مثال سے کیا نکلا کہ یہ تو رمی بالفم ہے. لفظ تو لفظ تو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ سے پھینکا میں. تو ممثل جو ہے وہ مطلق تھا اور مثال مقید ہے. چلو جی پھر مطلق لفظ تو کا ترجمہ کیا کر دیا؟ رمیت. کہتے یہاں وہ لفظ تو کا دوسرا معنی مراد نہیں ہے کہ تم کہتے ہو منہ سے پھینکا، بلکہ یہاں مطلق رمی مراد ہے. تو اب مثال ممثل کے مطابق ہو گیا. چلو ہاں 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 کیونکہ لفظ بمعنی آپ نے معنی کر دیے رمی، تو رمی تو معنی مصدر ہی ہے. ہاں تو وہ وصف محض ہے، اور مبتدا کیا ہے؟ ذات محض. تو حمل لازم آ گیا. ہاں وصف محض کا ذات محض پر. اچھا پھر کیا یہ حمل اس وقت جائز نہ تھا جب لفظ اپنے لغوی معنی پر باقی تھا. ہاں اگر یہ لفظ اپنے رمی والے معنی پر ہوتا تو پھر تمہارا اعتراض تھی، لیکن یہ اپنے لغوی معنی پر باقی ہاں نقل کیا گیا ہے یہ عرف میں عرف میں ہاں ہاں. تو اب لفظ کا معنی کیا ہے؟ رمی نہیں. جب نقل رمی سے نقل ہو گیا وہ منقول عنہ رہ گیا. منقول الیہ کون سا ہو گیا؟
ما یتلفظ به الانسان، یہ ہو. چلو اب جواب دو. او بعد جعل اجمالا تو ما یتلفظ به الانسان کی طرف جب نقل ہو گیا تو اب حمل ہاں ذات مع الوصف کا لازم آ گیا ذات پر، تو یہ جائز ہے. جواب ہو گیا نا، سمجھے ہو؟ اچھا آگے. ہاں عارض نہیں غرض. ہاں نقل میں ہاں ہاں ابتداءً نقل کیا گیا ہے رمی سے ما ہاں. یتلفظ به الانسان کی طرف. ہاں رمی سے نقل ہو گیا تو رمی منقول عنہ رہ گیا، اور منقول الیہ کون سا ہو گیا؟ ما یتلفظ به الانسان. بلا واسطہ ڈائریکٹ یہاں سے نقل ہو گیا ما یتلفظ به الانسان. چلو یہ ایک تسمیہ سبب مسبب. ہاں تسمیہ سبب مسبب ہوا باسم المسبب. اسم مسبب. چلو آگے. او بعد جعل اجمالا یا یہ لفظ معنی لغوی سے منقول ہے معنی ما یتلفظ به الانسان کی طرف بواسطہ مدلول. ایسا کہو کہ یہ لفظ مصدر ہے تو مبنی للمفعول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو لفظ بمانا ملفوظ ہو گیا. پہلے تو آپ نے کہا کہ مصدری معنی سے نقل ہو گیا نا ما یتلفظ به الانسان کی طرف. یہاں ایسا نہیں ہے، اس میں کیا ہے کہ یہ لفظ مصدر ہے تو اس مصدر کو مجازی معنی میں لیا. کون سا معنی؟ بمانا ملفوظ، یعنی مصدر مبنی للمفعول ہوا. مصادر میں جائز ہے نا، کبھی مبنی للفاعل ہوتے ہیں کبھی مبنی للمفعول ہوتے ہیں. تو یہ پہلے مبنی للمفعول ہو گیا تو کیا بن گیا؟ ملفوظ. تو پھر بولو منصوص سے نقل ہوئے ما یتلفظ. ما یتلفظ به الانسان. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب ایک یہ ہے کہ یہ ابتداء نقل ہوا ادھر، دوسرا یہ کہ یہ مصدر مبنی للمفعول ہو گیا تو اس کے بعد نقل ہو گیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو دو قول ہیں کہ یا یہ ہے یا یہ ابتداء او بعد جعلی، اس لیے یہ تسمیہ خاص باسم یہ فرق ہے. کیا کون سا خاص ہے کون سا عام؟ یہ عام وہ میاں وہ تو رہ گیا نا، وہ رمی سے ابتداء نقل ہو گیا ما یتلفظ به الانسان کی طرف. تو اس میں تو وہ تو آپ نے بتا دیا پہلے ہاں کہ وہ پھر اسی طرح ہو گیا کہ بھئی وہ عام ہے یہ خاص ہے. ما یتلفظ به الانسان خاص ہے اور مطلق رمی عام ہے. ہاں ٹھیک ہے. پھر آگے اگر ہاں اگر پہلے مصدری معنی میں تھا لفظ، پھر مصدر مبنی للمفعول ہو گیا ملفوظ میں ہو گیا، پھر ملفوظوں سے نقل ہو کر ما یتلفظ به الانسان ہو گیا. اس میں کیا بات ہے؟
خاص اور عام کی تقریب یہ ارشد ہے. سبب مسبب کون سا بنتا ہے؟ ہاں تو تلفظ سبب اور ما یتلفظ یعنی ملفوظ. ہاں یہ کیا ہے؟ مسبب ہے. پھر بولو بولو بولو. اس طرح خاص اور عام میں تقریب ارشد صاف نہیں کیا تم نے بات کو، صاف نہیں کیا کہ دیکھو میں ابتداء نقل کرو گے تو رمی کیا ہے؟ عام. رمی چاہے منہ سے ہو چاہے کیسے بھی ہو. اور ما یتلفظ به الانسان رمی لفظ کا ہے تو یہ خاص ہے نا، وہ عام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو لفظ نام تھا اصل میں کس کا؟ رمی کا، یعنی عام کا نام تھا، عام کا. تو آپ نے وہ نام رکھ دیا آپ کس کا؟ نقل کر کے ما یتلفظ خاص کا. تو یہ تسمیت الخاص باسم العام ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ نام عام کا تھا نا، لفظ رمی کو کہتے ہیں، لغوی معنی تو اس کا رمی تھا. تسمیت الخاص باسم العام، جو عام کا نام تھا لفظ وہ آپ نے ما یتلفظ کا رکھ دیا. چلو یہ تو یہ ہو گیا. باقی دوسرے میں کیا ہے کہ ابتداء نقل نہیں ہے بلکہ پہلے مصدر مبنی للمفعول کر دیا، ملفوظ کر دیا، پھر ملفوظ سے نقل ہو کے ما یتلفظ به الانسان بن گیا. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بولو یہ بولو. پھر تم بولو. شیخا انوار اردو میں بولو اور زور سے بولو. یعنی دوسرے میں کہ پہلے ملفوظ ہو گیا پھر ہاں تو اس میں کیا ہے؟ تعدد نقل. ہاں جو ڈائریکٹ نقل ہو گیا اس میں ہاں خاص کی طرف چلا گیا نا. ہاں تو تعدد نقل نہیں ہے اس میں، کہ ہے نہیں ہے. تو پہلے والے میں جب ابتداء نقل ہو گیا وہاں نقل، ہاں جب آپ لے گئے اس کو پہلے ملفوظ کے معنی میں پھر لے گئے وہاں سے ما تلفظ کے معنی میں تو وہاں نقل دو ہو گئے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا بھی کوئی فرق ہے؟ انوار
اچھا وہاں تو عموم خصوص کی نسبت ہے، کدھر؟ رمی اور ما تلفظ میں عموم خصوص کی نسبت ہے۔ تو جب یہ لفظ کو لے گئے ملفوظ میں، ملفوظ سے لے گئے ما تلفظ میں، اس میں کیا نسبت ہے؟ وہ یار تم کدھر چلے گئے ہو؟ میں کہتا ہوں یہاں سبب مسبب کیسے بنتا ہے؟ وہاں تو عام خاص کی نسبت ہے، یہاں تم کہتے ہو کہ سبب مسبب ہے، تو کون سبب ہے کون مسبب ہے؟ کس کے لیے؟ ملفوظ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ملفوظ کے لیے۔ تو ملفوظ کیا بنا؟ مسبب۔ تلفظ کیا بنا؟ سبب۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کے درمیان میں کون سی نسبت ہو گئی؟ سبب مسبب کی۔ تو اب رشتہ کون سا اقوی ہے؟ دو رشتے ہو گئے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک عام خاص کا، ایک سبب مسبب کا۔ تو کون سا اقوی ہے؟ تو وہ تو وجہ اولویت ہے کہ میاں اولا کون سا۔ دو طریقے ہیں، ان میں سے اولا کون سا؟ وہ تو وجہ اولویت ہے کہ بھئی پہلا والا اولا ہے، اس لیے کہ عام خاص کے درمیان میں کلی اور جزی کا رابطہ ہوتا ہے، جیسے ایک کلی ہے اور دوسرا اس کے لیے جزی۔ سمجھ میں آئیے؟ ایک کلی ہے دوسرا اس کا فرد ہے، تو وہ رشتہ اقوی ہے بنسبت سبب مسبب کی۔ یہ تو اولویت کی وجہ ہے، تو وہ اولا ہے، اس سے زیادہ اولا ہے۔ اور کوئی وجہ بھی ہے انوار؟ وہ تو ہو گیا نا، پہلے ہو گیا، وہ تو بیان ہو گیا۔ شیخا صدر جی یہ سب نظر تشلا لائے نعمانہ کچھ اور ہے اس میں؟ شیخا ہاں یہ تو ہم نے کہہ دیا نا، وہ اولا ہے یہ غیر اولا ہے، وہ قوی ہے یہ کمزور ہے، وہ تو ہو گئی بات۔ اور بھی کوئی بات ہے؟ سارا زائد کوئی بات ہے؟ عمران؟ اس کی تقریر اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ جو پہلی بات ہے ابتداء والی، اس میں تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایک مسبب اور دوسرا، ایک سبب اور دوسرا مسبب، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سبب اور مسبب دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم نے ایک چیز سے چھلانگ لگایا دوسری چیز کی طرف، تو دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ مگر دوسری جو بات ہے اس میں تو ہم نے مصدر کو مبنی مفعول کر کے اس کو ملفوظ کے معنی میں کر دیا، اور ما یتلفظ به الانسان وہ بھی تو ملفوظ ہے، تو ملفوظ سے اب انتقال کرنا، ملفوظ سے جو مصدر ہم نے مبنی مفعول بنا دیا اس سے انتقال کرنا ما یتلفظ به الانسان کی طرف بھی تو آسان کی ہے، تقریباً ایک ہی چیز بن گئی ہے، کیونکہ وہ بھی تو ما یتلفظ به الانسان سے بھی مراد ملفوظ ہے جو لفظ نکلتا ہے، اور جب ہم نے مصدر کو مبنی للمفعول بنا دیا ملفوظ کے معنی میں، جیسے خلق سے مخلوق، اسی طرح تو یہ بھی ملفوظ بن گیا اور وہ بھی ملفوظ۔ اب انتقال کرنا تو اب تو اس کو نقل کہنا پھر غلط ہو گیا، یہ تو نقل شیء عین ہی ہو گیا۔ جیسے آپ کہتے زید نقل کر کے زید کی طرف چلا گیا،
اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہے. ہاں وہ کیا؟ وہ فرق یہ کہ جو ما یتلفظ به الانسان یہ خاص ہے، اور جو ملفوظ ہے جو ہم نے مبنی مفعول بنا کے ملفوظ میں وہ تھوڑا سا عام ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ما یتلفظ به الانسان سے مراد وہ ہے جو الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں کلمات. اور ملفوظ جو ہے یہ مبنی مفعول ہے لفظ سے، اور لفظ بمعنی ابھی یہ تو لغوی اعتبار سے صرف پھینکنے کو کہتے ہیں. تو اس میں شمولیت ہے کہ اس میں وہ الفاظ جو منہ سے بولے جاتے ہیں وہ بھی ہیں. اس میں 3 اور احتمالات ہیں لفظ کے، جو ایک تو مطلق رمی بالفم اور تلفظ، تو یہ عام ہے. تو اب عام سے انتقال کرنا خاص کی طرف آسان ہے کیونکہ خاص عام کے ضمن میں ہوتا ہے. تو وہ بھی تو عام سے نقل تھا خاص کی طرف. یہاں بھی آپ نے بنا دیا نا جی کہ ملفوظ بمعنی مرمیون ہو گیا نا، جی تو عام. تو یہ ما تلفظ یہ اس کا ایک فرد ہے، جی یہ خاص. جی تو عام سے خاص کی طرف انتقال ہو گیا. جی تو پہلے رمیون جو ہے ابتداءً اگر نقل ہو جائے رمیون سے ما تلفظ به الانسان کی طرف ہو تو وہ بھی تو عام تھا رمیون، اس میں اور ما تلفظ به الانسان خاص تھا، یہ اس کا ایک فرد تھا، تو وہ بھی تو عام سے خاص کی طرف نقل تھا. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہاں ایک سبب ہے اور ایک مسبب ہے، اور دونوں تو بالکل مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے صلاۃ کے لیے سبب وقت ہے، تو ہم صلاۃ جو ہے نا وہ مسبب اس کا نام ہم رکھتے ہیں سبب سے یعنی وقت سے. تو یہ انتقال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا سا لمبا فاصلہ ہے انتقال کرنے میں. کیا ہے؟ یعنی انتقال کرنے میں کافی لمبا فاصلہ ہے، یعنی کہ کافی چھلانگ لگانی پڑتی ہے. لیکن ایک تو سبب ہے رمیون رمیون، تو مطلق رمیون یہ سبب سے نقل ابتدائی کر دیا ما تلفظ به الانسان کی طرف، جی. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں تو ایک بڑی لمبی چھلانگ لگانی پڑتی وہ ہے. کیسی؟ کہ وہ اس طرح کی لفظ جو ہے جیسے ہے مصدر میں بغیر اس کو مبنی مفعول بنائے ہوئے، یہ بمعنی تلفظ رمیون بمعنی عام لیا، جی مطلق رمی، اس سے نقل ہو گیا کس کی طرف؟ ما تلفظ به الانسان کی طرف. جی. تو آپ کہتے ہیں اس میں لمبا چلائیں گے، وہ لمبا چلائیں کیسا؟ کیونکہ ایک اس میں سبب ہے اور ایک اس میں مسبب ہے. وہ کون سا سبب ہے، کون سا وہ سبب ہے؟ سبب جو ہے وہ ہے رمی، اور مسبب جو ہے وہ ما تلفظ بالانسان ہے. ایک رمیون میاں وہ عام ہے، وہ عام ہے، رمیون عام ہے. تو عام کے ضمن میں خاص بھی ہے وہ تلفظ. تو ہم نے اس رمیون سے عام سے پہلے خاص کی طرف ہم نے تو پھر تو 2 نقل ہو گئی ہوئی ادھر بھی. جب عام سے خاص لیتے ہو پھر خاص سے ادھر لیتے ہو ما تلفظ ہو، تو پھر تو 2 نقل ادھر بھی ہو گئے. تو 2 نقل ادھر بھی ہیں تو 2 نقل ادھر بھی ہو گئے، تو پھر فرق کیا ہو؟ وہ تو کہتے ہیں ابتداءً. ہاں الفقار کچھ ہے یہاں؟ یہ فرق بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ملفوظ سے لفظ کی طرف جائیں اس میں مناسبت زیادہ ہے. ملفوظ سے ما تلفظ کی طرف جائیں، جی ہاں تو یہ کیا ہے؟ اس میں مناسبت زیادہ ہے بجائے اس کے کہ رمی سے ہم کی طرف جائیں. ہاں یہ بھی ایک بات تو ہے کہ یہاں لفظی اور معنوی دونوں کے اعتبار سے مناسبت ہے، اور وہاں صرف معنوی مناسبت ہے، لفظی تو نہیں ہے نا. ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے. اور بھی کوئی وجہ ہے؟ کچھ نہیں. تو اللہ بیلی اچھا یہ باقی